بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب چہارم میں سے سبق وقت کی پابندی پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ وقت کی اہمیت سمجھ سکیں، نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سیکھ سکیں، اپنی عملی زندگی میں وقت کی پابندی کی اہمیت سیکھ سکیں، اپنی کلاس اور اسی طرح زندگی کے جو دیگر معاملات ہیں ان میں نظام الاوقات پر عمل کر سکیں، عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر ان پر عمل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کیا ہے آپ کے سامنے جو ایک پکچر شو ہو رہی ہے؟ بالکل ٹھیک، ہمارے لیے یہ گھڑی، کلاک یا واچ یہ کیوں ضروری ہے؟ بالکل شاباش مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو گھڑی کی سوئیاں ہیں یہ ہمیشہ آگے کی طرف کیوں بڑھتی رہتی ہیں؟ شاباش، ویل ڈن۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقت کیا ہے؟ پہلے تو ہم وقت کے بارے میں جانتے ہیں نا کہ وقت ایک مسلسل تبدیلی ہے جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ وقت کا کوئی آغاز یا اختتام نہیں ہوتا، ہم اسے صرف محسوس کرتے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتی، جو لمحہ گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ وقت کی پابندی کے کیا معنی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر انجام دینا، جو آپ نے ٹائم ڈیوریشن فکس کی ہوئی ہے، مقررہ جو طے کر لیا وقت، ہر کام کو اس کے اس طے شدہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت ایک قیمتی اثاثہ ہے، ایک بہت قیمتی شے ہے، ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظام کائنات اور وقت کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات میں وقت کی پابندی کے نظام کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو فطرت ہے اس کا یہ نظام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس طرح فطرت میں ہر چیز اپنے اپنے وقت پر مکمل ہوتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگی میں وقت کا خیال رکھنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نظام کائنات پر ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے سیارے سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں اور کس طرح ڈفرینٹ گلیکسیز ہیں جو کہ ٹائم کو اپنے اپنے ٹائم کے مطابق ہر چیز وہاں پہ چیزیں طے پا رہی ہیں۔ جیسے دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے، رات اپنے ٹائم پہ آتی ہے، یہ دن کا جانا، رات کا آنا، تو یہ جو ایک پورا نظام ہے۔ اسی طرح موسم کی تبدیلی، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خزاں، کبھی بہار، تو یہ جو نظام کائنات ہے پراپر، یہ کس طریقے سے وقت کی پابندی ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہر چیز وقت پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامی عبادات اور وقت کی پابندی کہ ہم کس طریقے سے وقت پر نماز پڑھتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر سحری کرتے ہیں، وقت پر افطاری کرتے ہیں، ایک خاص ڈیوریشن ہوتا ہے جس وقت پہ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ یعنی کہ نماز کی جو پابندی ہمیں کرنی ہے، نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنی ہے، نماز میں دیری نہیں کرنی، کیونکہ یہ نماز مومن کی پہچان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کو اس کے طے شدہ وقت پر ادا کریں۔ نماز فجر کا وقت ہے تو نماز فجر اسی وقت میں ادا کریں، نماز ظہر اسی وقت میں ادا کریں۔ اسی طرح روزہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اب سحری کا وقت جب ہوتا ہے تو اس وقت سحری کریں، افطاری کا وقت ہوا ہے تو افطاری کریں، تراویح کا وقت ہوا ہے تو تراویح پڑھیں۔ اسی طرح جب صدقہ فطر ہے تو ہمیں صدقہ فطر دینا ہے، یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے ہم صدقہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید میں آیا کہ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے،
اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب زکوٰۃ میں بھی ہمیں وقت کس طریقے سے تعین ہوتا ہے کہ 1 سال کا ڈوریشن مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مقررہ نصاب ہے اور جو کہ ان مقررہ مصارف کو ادا کرنا ہے ہم نے۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عملی زندگی میں وقت کی پابندی کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ عملی زندگی میں جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے، ڈیلی روٹین ہے، کہ وقت کی صحیح تقسیم اور تنظیم سے ہم اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے افیکٹولی، مؤثر طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ صبح اٹھ کر اسکول کے کام کریں اور پھر کھیلنے کا وقت نکالیں تو آپ دونوں کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عملی زندگی میں وقت کی پابندی یعنی کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل اپنا فکس کریں کہ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے آپ نے اسکول جانا ہے، اتنے بجے آنا ہے، اس کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے اس ٹائم تک، اس ٹائم پہ آپ نے کھیلنے جانا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے گھر کا کام جو ہے یعنی کہ آپ نے دوبارہ گھر آنا ہے تو اپنے اسکول کا کوئی ہوم ورک ملا ہوا ہے یا آپ نے سپارہ پڑھنے جانا ہے، تو پراپر ایک ٹائم ٹیبل آپ طے کریں جس سے آپ وقت کی پابندی کی عادت بنا سکیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں، یعنی کہ وقت کی پابندی جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے اور جلدی مکمل کر لیتے ہیں۔ اس سے آپ کو پھر ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ وقت کی پابندی آپ کو آگے لے جاتی ہے، چاہے وہ آپ کی دنیاوی زندگی ہو، چاہے وہ آپ کی دینی زندگی ہو، بلکہ آپ کو کوئی بھی دنیاوی معاملات بھی ہوں، ہم جب وقت کی پابندی کرتے ہیں، اپنا ٹاسک ٹائم پہ مکمل کر لیتے ہیں یا وقت سے پہلے مکمل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس مزید وقت بچ جاتا ہے تاکہ ہم کوئی اور کام بھی ادا کر سکیں، اس میں کوئی اور کام کر سکیں اپنا۔ آج کا سبق کے اہم نکات۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقت کی پابندی سے ہماری زندگی منظم، ایک پراپر ہمارا جو ایک روٹین ہے وہ سیٹ ہوتی ہے اور ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں فطرت سے سیکھنا چاہیے کہ جو ایک نیچر کے قانون ہیں، سورج غروب ہوتا ہے، اسی طرح پھر رات آتی ہے، اسی طرح چاروں موسم آتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ارد گرد جو ہوتے ہیں معاملات، فطرت کے جو قانون ہیں، کس طریقے سے وقت کی وہاں پہ پابندی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں تاکہ ہم وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں، مؤثر استعمال کر سکیں اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں تاکہ ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ بھی کم ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ کے لیے یہ MCQs کی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ نے درست آنسر تلاش کرنے ہیں اور اس کے بعد ٹیلی کرنا ہے کہ آپ نے یہی آنسرس لگائے تھے، اور اگر کوئی غلط بھی تھا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی اصلاح کیجئے اور مزید یہ آپ نے فل ان دا بلینکس کو فل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کی ریویژن بھی ہو سکے۔ آپ کے لیے کچھ ہنٹس کے طور پر یہاں پہ کچھ میں نے الفاظ بھی دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو مناسب الفاظ ان کو آپ نے فل ان دا بلینکس کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ نے فل کرنا ہے، اس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق کی مزید پختگی آپ کے اندر آئے۔ اور آپ کو میں ایک یہ اور بات آخر میں کہتا ہوں کہ یہ آپ نے کرنے کے کام ہے جیسے کہ دن کا شیڈیول بنانا ہے اور اس میں آپ نے یوں کرنا ہے کہ سب سے ضروری کام کون کون سے ہیں، پھر اس سے کم ضروری والے کون کون سے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کام کو کتنا ٹائم لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ اپنے کسی بڑے بہن بھائی سے، والدین سے مشورہ کریں اور پراپر اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کو فالو کرنا سٹارٹ کریں۔ سٹارٹنگ میں شاید کوئی پریشانی آئے، تھوڑی بہت مشکل آئے، لیکن جب آپ اس کو پریکٹس میں لے کر آئیں گے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، دیکھیے گا کہ یہ آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن جائے گا اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کام کس طریقے سے سنوریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔